الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سورۃ برات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس کو برات اس لیے کہتے ہیں، اس میں مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ مشرکین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ تھا۔ صلح حدیبیہ جب ہوئی اس وقت معاہدات لکھے گئے تھے۔ اس معاہدے کی مشرکین نے پاسداری نہیں کی۔ دو قبیلے تھے، ایک کا نام خزاعہ تھا، دوسرا کا نام بنی بکر تھا۔ بنی بکر قریشیوں کا حمایتی تھا، بنو خزاعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیف تھا اور مسلمانوں کا حلیف تھا۔ ایک رات بنی بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کیا۔ اس ضمن میں قریش مکہ نے بنی بکر کا ساتھ دیا اور بنو خزاعہ کے کچھ افراد کو قتل کیا۔ بنو خزاعہ کے لوگوں نے یہ اطلاع آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک مدینہ میں پہنچائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ جو پیغام تھا کہ اب معاہدات ختم ہو چکے ہیں، سب سے پہلی خلاف ورزی قریشیوں نے خود کی، اور جب مکہ کے لوگوں نے محسوس کیا کہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرنے والے نہیں ہیں اور مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تو انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ آپ جا کر کے معاہدے کی تجدید کر لیں۔ ابو سفیان مدینہ کے اندر جا کر مختلف صحابہ کرام سے فردن ملتا رہا اور اس نے کوشش کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی طرح پیغام پہنچ جائے یا اس کی ملاقات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کروا دی جائے تاکہ معاہدے کو نئی شکل دے دی جائے، لیکن مسلمانوں نے اس کے اوپر کان نہ دھرا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاہدے کو تجدید کرنے سے خاموشی اختیار کی۔ ابو سفیان ناکام واپس لوٹا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس تیاری میں لگ گئے کہ اب مکہ کی طرف سفر کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرما کر ان مشرکین سے برات کا اعلان فرمایا ہے کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، ان سے بالکل برات کا اعلان کر دیا۔
کہ اب تمہارے ساتھ ہمارے معاہدات ختم ہو چکے ہیں، اور اس کی خلاف ورزی پہلے مشرکین نے خود کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ کا وقت ابھی نہیں آیا تھا، مسلمان فتح کی طرف گامزن ہوئے اور اس ضمن میں مکہ فتح ہوا۔ اور سورہ برات کے اندر مشرکین کے ساتھ جو قول و قرار تھے، جو معاہدے تھے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو قرآن کریم کے یہ آیات اور یہ احکام دے کر کے بھیجا تاکہ وہ مکہ میں جا کر ان کا اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا عریاں طواف نہ کرے۔ اس سے پہلے بیت اللہ کا طواف ننگے کرتے تھے مشرکین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر کے ذریعے وہاں اعلان کروایا کہ آپ جا کر کے اعلان کر دیں کہ آج کے بعد مکہ کا طواف عریاں بالکل کوئی نہ کرے، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی ہی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں جا کر کے مشرکین کے سامنے اعلان کر کے ان سے برات کا اعلان کر دیا کہ اب تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کے ڈیروں کے اوپر جا کر کے اعلان کر کے آتے تھے، لوگوں سن لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اب تمہارے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللَّہِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، 4 مہینے چل پھر سکتے ہو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ پیغام جب ان تک پہنچا تو سارے لوگ خبردار ہو گئے، اور اس اعلان کے بعد 4 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر بھی ان کے ساتھ لڑائی کا کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ 4 مہینے کا ان کو ٹائم دیا تاکہ اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہیں تو اسلام قبول کر لیں۔ بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہیں کریں گے تو وہ حربی شمار ہوں گے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوگی، جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا۔ جزیرہ عرب کفر و شرک کی تاریکیوں سے اب صاف ہونے لگا تھا، اس لیے ان کے سے برات کا اعلان کیا گیا۔ آج کا درس انہی الفاظ کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا درس کل کو دوبارہ سورہ برات کا ہم کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔